الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا فالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته الأصفياء وعلماء ملته الأتقياء وعلى سائر أتباعه إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بے حد حمد و ثنا اللہ کریم کی ذات پاک کے لیے، بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اس کے بعد برادران اسلام، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں تاکہ ہم متقی بن جائیں، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، ہمارے اندر اللہ کریم کے لیے تقوی، خوف، ڈر اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ تقوی، اللہ کے خوف کے کیا فوائد انسان کو دنیا میں حاصل ہوتے ہیں کہ اس کے صدقے اللہ بندوں کی مشکلیں آسان فرماتے ہیں، اور گمبھیر سے گمبھیر مشکل حالات سے تقوی کی وجہ سے اللہ بندے کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ گویا تقوی کا ایک فائدہ بندہ مومن کو اس جہان میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے بہت سے وہ کام جو اس کے لیے لا ینحل ہوتے ہیں، اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ حل نہیں ہو سکتے، یہ مشکل نہیں ٹال سکتی، اللہ تقوی کے صدقے وہ مشکل بھی آسان فرما دیتا ہے، اور ہر غم اور پریشانی سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ بندے کو راستہ عطا فرما دیتے ہیں۔
آج آپ کے سامنے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایماندار تقوی اختیار کریں گے تو ہم انہیں 3 انعام عطا کریں گے۔ ایک انعام کا تعلق اس جہان سے ٹوٹلی ہے، باقی 2 چیزوں کا تعلق من وجہ اس جہان سے ہے، من وجہ آخرت سے ہے۔ یعنی تقوی کا فائدہ انسان کو دونوں جہاں میں ہوتا ہے۔ اس جہاں کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، مشکلوں سے نکلنے کے اللہ راستے پیدا کرتا ہے۔ اب سنیے، ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اگر تمہاری عادت بن جائے اللہ سے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، تقوی شعار اگر بن جاؤ گے، اگر تمہاری فطرت اور عادت میں تقوی شامل ہو جائے گا، ہر بات میں سوچ کر کام کرنا، میں یہ کام کروں یا نہ کروں، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو عرض کیا، صحابہ کرام اتنے متقی تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بعض اوقات کئی حلال چیزیں اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں حرام کی آمیزش نہ آ جائے، اس کے اندر حرام نہ ملا ہو۔ تقوی یہ بچنا تھا، صحابہ کا گناہ سے مشکوک چیز تھے تو جس کے بارے میں شک بھی ہو اس سے دور ہو جانا، یہ تقوی ہے۔ تو بہرحال جب بندہ اپنے اندر تقوی پیدا کر لیتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، ہر معاملے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دے، یہ سوچ اس کی بن جاتی ہے نا، ہر معاملے کو اسی اینگل سے سوچتا ہے۔ تو فرمایا ہم کیا کریں گے، یجعل لکم فرقانا، اس کا لفظی معنی ہے ہم تمہارے لیے فرقان بنا دیں گے۔ یہ بڑی اہل دل اور صوفیاء کے نزدیک قابل توجہ ٹرم ہے۔ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اور ہر دم پرہیزگاری کا سوچتا رہتا ہے، فرمایا ہم پہلا انعام اس کو یہ دیتے ہیں کہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرتے رہا کرو گے اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ فرقان کا معنی ہے فرق کرنے والا۔ فرقان کا کیا معنی ہے؟ فرق کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، غلط اور صحیح میں فرق کرنے والا، ادنا اور اعلیٰ میں فرق کرنے والا، حلال مباح اور افضل میں فرق کرنے والا۔ یعنی جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، ہر دم اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے ہر معاملے کو اس زاویے سے سوچتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اور میں نے کل اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے ہونا ہے، پھر اللہ اس کے اندر ایک نور پیدا کر دیتے ہیں، ایک شناخت پیدا کر دیتے ہیں، ایک اللہ اس کے اندر معرفت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ اس نور قلبی، اس باطنی ہدایت اور باطنی بصیرت کی وجہ سے معاملے کی اچھائی اور برائی کو فرق کر دیتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے یہ کام میرے لیے اچھا ہے، پھر اسے یہ فرق آ جاتا ہے یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ بظاہر بعض کام انسان کے نزدیک برابر ہوتے ہیں یا ایک کام آدمی کو زیادہ اچھا نظر آتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن سوچتا ہے کہ نیند آئی ہوئی ہے لہٰذا میں عشاء پڑھ کر گھر میں ہی سو جاؤں۔ اچھی سوچ ہے کہ اگر بالکل نہ پڑھے تو پڑھ کر سو جائے، لیکن اگر ایک آدھ دن وہ اس سوچ پر نماز گھر پر لے کہ ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں اور میری نماز چلی جائے، اگلے دن خود بخود اللہ اس کے اندر یہ بصیرت پیدا کر دے گا کہ جب پڑھنی ہی ہے تو سستی اور نیند، تھوڑا سا مسجد کی طرف چلو، نیند دور ہو جائے گی، مسجد میں جائیں گے نماز بھی ادا ہو جائے گی اور 27 درجے ثواب بھی زیادہ نصیب ہو جائے گا۔
یوں اللہ تعالی تقوی اختیار کرنے کو دھیرے دھیرے اور زیادہ نیکی کے قریب کر دیتا ہے، اور وہ ادنا سے اعلیٰ عمل، چھوٹے سے بڑے عمل کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے مین جو معنی اس کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتا ہے، اللہ اس کے دل کے اندر ایک نور ہدایت پیدا کر دیتا ہے، جو نور ہدایت اسے بہتر سے بہتر تر کی طرف چلنے کا حکم دیتی ہے۔ ویسے ہم جمعہ پڑھنے آئے، نماز پڑھنے آتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کی، لیکن اس میں درجہ بندی ہے، کیونکہ زندگی ہے سنگ در کی آرزو، اور خوب سے ہے خوب تر کی جستجو، ہر لمحے خوب سے خوب تر کی طرف، خوب تر سے خوب ترین کی طرف بڑھنا، یہ زندگی ہے۔ اور زیادہ متقی بننا، اور زیادہ پارسا بننا، یہ بندے کے لیے تو عرض میں یہ کر رہا تھا، تقوی کا ایک فائدہ اللہ یہ اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ نور ہدایت پیدا کر دیتا ہے، ان کے اندر اللہ بصیرت پیدا کر دیتا ہے۔ اس بصیرت اور نور ہدایت کی وجہ سے بندہ اچھے فیصلے کرتا ہے، غلط فیصلے نہیں کرتا۔ مثلا مشکوک چیز سامنے آ جائے وہ لینے سے رک جائے گا۔ پرانے زمانے میں پیسے زیادہ نہیں ہوتے تھے، بڑی عمر کے لوگ جانتے ہیں، بعض لوگ کسی سے کوئی چیز خریدنے کے لیے کوئی چیز گروی رکھ دیتے۔ مثلا دکاندار کو اگر اعتماد نہ آتا کہ خریدار میرے پیسے دے گا تو کہتا ٹھیک ہے جی آپ اپنے پاس میرا یہ چاندی کا برتن گروی رکھ لیں، میں پیسے ادا کروں گا تو واپس لے جاؤں گا، ورنہ نہیں۔ وہ رکھ لیتا، اگر وہ رقم دے جاتا تو وہ برتن لے جاتا۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک چیز خریدی، آپ کے پاس نقدی نہیں تھی، دکاندار نے گروی کا مطالبہ کیا، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے نزدیک اس کے پاس اپنا ایک برتن بطور گروی رکھ دیا۔ چند دنوں کے بعد جب رقم بنی آپ لے کر گئے، فرمایا یہ لو بھائی اپنی رقم اور میرا برتن دو۔ اس نے کہا حضرت ایک مسٹیک ہو گئی ہے، ایک غلطی ہو گئی ہے، جو برتن آپ کا تھا، مثلا روایات میں آتا ہے پرات، جسے ہم پرات کہتے ہیں، یہ برتن آپ کا تھا۔ اس نے کہا یہی برتن ایک اور آدمی کا میرے پاس تھا، تو شاید میں آپ کا برتن اس کو دے بیٹھا اور اس کا برتن اب میرے پاس ہے، تو ٹھیک ہے آپ وہ برتن لے جائیں۔ اب ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے پرات کے بدلے میں پرات ہے، لیکن حضرت امام احمد ابن حنبل نے لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا مبادا ایسا نہ ہو اس کی پرات میری پرات سے بہتر ہو، میں لے جاؤں، کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا مشکل ہوگا، لہذا تم یہ پرات بھی رکھو، اگر میری آ گئی تو فبیہا، ورنہ میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ عمل ایک ہے لیکن فکر زاویہ کیوں بدل گیا؟ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر اللہ سے ڈرنے کی عادت اپنا لوگے، اگر تقوی اختیار کرو گے، اگر پرہیزگاری عادت بنا لوگے، اگر ہر معاملے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے والا زندگی کا طریقہ بنا لوگے، اللہ تمہیں فرقان دے دے گا، ایک ایسی قوت تمہارے اندر پیدا کر دے گا جو غلط اور صحیح میں فرق کر دکھائے گی۔ وہ تمہاری باطنی قوت تمہاری رہنمائی کرے گی، ہر عمل میں تمہیں صحیح راستہ دکھلائے گی۔ اسلام میں جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جہاد میں جو آدمی مارا جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور شہید سیدھا جنت جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جہاد کے یہ تقاضے نہیں تھے جو آج ہے۔ آج ہمارے دور میں تو بہت ترقی ہو گئی، دنیا ایٹم بم تک پہنچ گئی، ہر آدمی اس کو چلانے کا طریقہ نہیں جانتا، ہر آدمی ٹینک چلانے کا طریقہ نہیں جانتا، لہٰذا آج اور ہیں۔ پرانے زمانے میں تھوڑے بہت
فن سیکھے، مثلاً گھوڑ سواری سیکھی، اس کے بعد نیزہ بازی تھی سیکھی، ڈھال کے ساتھ ڈھال کو استعمال کرنا سیکھا، تلوار کا استعمال سیکھا، تو جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پرانے زمانے میں مسلمان ایسا کرتے تھے کہ والنٹیرلی رضاکارانہ طور پر اسلامی حکومت کو پیش ہوتے کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، ہمیں کسی بارڈر پر بھیج دو، وہ نہیں بھیج دیتے۔ ایک ایسا ہی دستہ جہاد کے لیے مجاہدین کا جا رہا تھا، انہوں نے پڑاؤ کیا ایک جگہ پر، وہاں ایک اللہ والا دنیا سے الگ تھا، لوگوں کا عبادت کر رہا تھا، اپنے معاملات زندگی میں تھا، کچھ خود اپنی اصلاح کرتا، کچھ اللہ کے بندوں کی رہنمائی کرتا، اس کا سلسلہ ہدایت یہ جاری تھا۔ وہ رات مجاہدین اس کے پاس ٹھہرے، صبح جب جانے لگے تو اب اس اہل اللہ کو خیال آیا کہ یہ لوگ جہاد پر جا رہے ہیں، میرے پاس سے جا رہے ہیں، یہ جائیں گے، شہید ہوں گے، جنت پائیں گے، میں یہاں بیٹھا یا دو ہی کام کر رہا ہوں، یا عبادت کر رہا ہوں یا لوگوں کی رہنمائی دینی کر رہا ہوں، اس سے وہ کام شاید بہتر ہے۔ آپ مجاہدین کے ساتھ چل پڑے کہ میں بھی جہاد پر چلتا ہوں، لیکن ایک دو منزلیں چلنے کے بعد پھر یہ اہل اللہ پھر واپس تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ بڑے شوق جہاد میں ہمارے ساتھ تیار ہوئے اور چند منزلیں چلنے کے بعد آپ نے ارادہ بدل لیا، آپ نیکی سے واپس جا رہے ہیں۔ تو ان بزرگوں نے جو بات کی وہ قابل غور ہے، انہوں نے فرمایا میں نے سوچا کہ میں وہاں بیٹھ کر اپنی عبادات کرتا تھا، ریاضات کرتا تھا، جس سے میں نفس اور شیطان کے ساتھ مجاہدہ اور مقابلہ کر رہا تھا۔ دوسرا کام اگر کوئی میرے پاس آتا بھولا بھٹکا، میں اس کی رہنمائی، ہدایت اور دین کی رہنمائی کا کام کرتا۔ تو میں نے اللہ کریم سے مانگا کہ یا اللہ اب میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، یہ چیز میرے لیے بہتر ہے یا یہ چیز؟ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، تم میدان جہاد میں جاؤ گے، یک لخت لڑو گے، قتل ہو جائے گے، جنت تو مل جائے گی، لیکن تیرا وہ مجاہدہ، تیری وہ کوشش جو شب و روز تو اللہ کے لیے کرتا ہے، کبھی نفس سے جہاد، کبھی شیطان سے جہاد، کبھی دین کے دشمنوں سے جہاد، کبھی غافلوں کی رہنمائی والا جہاد، کبھی بے دین لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا جہاد، یہ جہاد دائمی جہاد ہے، وہ جہاد وقتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھ پر عیاں کر دیا کہ وہ جہاد وقتی ہے، یہ جہاد دائمی ہے، یہ بہتر ہے، اس لیے میں واپس جاؤں گا اور میں دائمی جہاد والا کام کروں گا۔ آپ دیکھیں نا، ایک طرف شہادت پانے کا جذبہ، بارڈر پر جا کر جہاد کرنے کا جذبہ، اور دوسری جانب ہر وقت شیطان کے ساتھ، مثلاً آپ میں ہر بندہ مومن ہر لمحے شیطان کے ساتھ جہاد کرتا ہے، خواہشات کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اپنے جذبات کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ ایک جوان بچہ بازار میں آ رہا ہے، ایک حسن کا پیکر لڑکی سامنے آ گئی، اگر اس حال میں وہ نوجوان اپنے جذبات کو لگام دے کر اپنی گردن جھکا لیتا ہے، یہ بھی جہاد ہے کہ اس نے نفس کو لگام دے کر اپنی خواہشات کو ٹھکرایا اور اللہ کے لیے اس نے اپنی خواہش کو ترک کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی اللہ کے لیے نظر غلط کو روک کر جھکا لیتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس بندے کے دل میں ایک نور پیدا فرما دیتا ہے۔ تو میں رضی کر رہا تھا، اس کی حدیث میں تائید ملتی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دلیل ملتی ہے کہ ایک غزوہ سے واپسی پر سرکار نے ایک عجیب جملہ صحابہ سے فرمایا۔ آپ نے فرمایا رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ چند دن جنگ میں رہنے کے بعد صحابہ نے خوب جگراتے دیے، خوب محنت کی، خوب کفار کے ساتھ پہرا دیا، ان کے ساتھ جنگ کی۔ اب وہ جو مار کے اور بارڈر پر جنگ ہوتی ہے وہ بڑی حرکت و نقل مشکل اور اس انداز میں ہوتی ہے، لیکن جب وہ جنگ ختم ہو گئی، حضور مدینہ کی طرف آ رہے تھے، میرے نبی یہ حرکت تھے، نبی یہ عمل تھے، اپنے غلاموں کو سست عمل نہیں ہونے دیا۔ فرمایا صحابہ تم جہاد اصغر
اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہو؟ یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا نفس سے جہاد، خواہشات سے جہاد، چاہتوں سے خواہش جہاد، اور ہر دم نفس اور شیطان کا مقابلہ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، یہ نفس کے ساتھ یہ جہاد ہے، یہ جہاد اکبر ہے۔ وہ وقتی طور پر ہوتا ہے، یہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ لہذا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو گویا پتہ چلا ایک بندہ مومن جو ہر دم اپنی خواہشات پر نظر رکھتا ہے، اپنے خیالات پر نظر رکھتا ہے، اپنی سوچوں پر نظر رکھتا ہے، یہ کام یوں نہ ہو جائے، یہ کام یوں نہ ہو جائے، ایسا میں غلط نہ کر بیٹھوں، جو مینج کرتا ہے ہر معاملے کو۔ اب دیکھیں اگر ایک آدمی، میں نے ایک عزیز کو کہا اب جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، کہنے لگے جی میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن ضروری کام پڑ جاتا ہے۔ جواب کیا تھا؟ مجھے ضروری کام پڑ جاتا ہے۔ میں نے ایک بزرگ کا ایک جملہ سنا تھا، انہوں نے فرمایا ترجیحات ہوتی ہیں، ترجیحات جب ترتیب دو نا، میں نے آج جمعہ بھی پڑھانا ہے، میں نے آج غسل بھی کرنا ہے، میں نے آج کپڑے بھی پہننا، فرمایا ترجیح اس چیز کو دو جو سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والی ہے، کیونکہ اللہ اکبر جب کہتے ہو تو مانتے ہو اللہ سب سے بڑا ہے، لہذا پتہ چلا عمل بھی وہی بڑا ہے جس کا تعلق اللہ سے بڑا ہے۔ تو جتنا بڑا عمل اللہ کے قرب کرنے والا ہے وہ عمل زیادہ ہے۔ تو میں نے اس عزیز کو کہا آپ کہتے ہیں میں جماعت سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ضروری کام آ جاتا ہے، میں نے کہا آج سے ذہن بنا لو کہ رسول اللہ کی نظر میں سب سے ضروری کام نماز تھا، ضروری کام نماز تھا۔ اب آپ نماز کو سامنے رکھ کر سارے دن کا پروگرام مینج کریں نا، آپ نے سفر کرنا ہے، آپ نماز کو مد نظر رکھیں۔ اگر عام، میں نے ایک بزرگ فوت ہو گئے ہمارے شہر کے تھے، میں نے ان کے بارے میں سنا، وہ جب سفر کرتے تھے تو سفر اس انداز میں کرتے تھے کہ مثلا اگر انہوں نے راول پنڈی جانا ہے، چوہا بریک لگے گی، پھر چکوال بریک لگے گی، تو وہ ٹائمنگ رکھ کر جاتے تھے کہ میں زور کی نماز چوہا میں پڑھوں گا، عصر کی نماز چکوال میں پڑھوں گا، شام کی نماز فلاں مقام پر پڑھوں گا، کیونکہ بعض اوقات بس والے نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ تو یہ جو زندگی کو اس انداز میں مینج کرنا کہ خوب سے خوب تر کو آگے بڑھانا، یہ وہ فرقان ہے جو تقوی کے صدقے اللہ بندے کے دل میں جب پیدا کرتا ہے، بندے کو خود اپنے معاملات اس طرح کرنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ بندہ غلط اور صحیح میں فرق کر سکتا ہے، حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے، نفع اور نقصان میں فرق کر سکتا ہے، اپنے مفاد اور اپنے اس کا جو فائدہ یا نقصان ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہارے اندر ایک فرق کرنے والی قوت پیدا کر دے گا دل میں، جو تیرے دل کی قوت نور بصیرت ہوگی، وہ بس نور بصیرت جب پیدا ہوگا تو اللہ تمہیں ہر دم برائی اور اچھائی میں، غلط اور صحیح میں، اعلیٰ اور ادنا میں، اولا اور غیر اولا کرنے میں فرق کرنے والی قوت اللہ تیرے دل میں پیدا فرما دے گا۔ تو یہ جو بصیرت، یہ جو نور قلب بندوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، بندے کے دل میں ہوتا ہے کہ میں نے اپنے عمل کا جواب دے ہونا ہے، لہٰذا میں کیوں نہ اس کو ایسے کروں جیسے اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب ہے اور زیادہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو بہرحال برادران اسلام فرمایا اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندر ایسی قوت پیدا کر دے گا جو برائی اور اچھائی میں فرق کرنے والی ہو۔ جو آدمی نیکی کی طرف چل پڑتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا دل اسے اور زیادہ نیکی کی طرف لے جائے، ایک پہلی نیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے قدم بڑھائیے، جو رمضان میں آپ نے اچھائی کا ماحول، تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی یاد، پرہیزگاری کا اختیار کیا، اس کو اور آگے بڑھائیں اور اپنی زندگی میں ہر دم سوچا کریں اس طرح زیادہ اچھا ہے یا اس طرح زیادہ اچھا ہے۔ مثلا ایک آدمی کا روزہ ہے، وہ روزہ کھولتا ہے،
اب دن بھر کی پیاس، آج کل کا روزہ شدت روزہ ہے، لیکن وہ روزے کے ٹائم ٹھنڈا مشروب پیے گا۔ اب گھر میں بیٹھا روزہ کھول رہا ہے، خوش ہے کہ میں روزہ کھول رہا ہوں، لیکن اگر روزہ کھولتے کھولتے مغرب کی جماعت ہی چلی جائے، اگر روزہ کھولتے کھولتے تکبیر اولا چلی جائے، نقصان ہے نا۔ دن بھر کا ثواب جاری رہا، دن بھر کی نیکی جاری رہی، لیکن روزہ کھولنے کے نام پر مغرب کی جماعت میں سو گئی، مغرب کی تکبیر اولا چلی گئی، تو گویا تیرے اندر فرقان پیدا نہیں ہوا۔ اگر تیرے اندر فرقان پیدا ہوتا تو مینج کر لیتا۔ میں نے 16 گھنٹے رب کے لیے صبر کیا ہے، صرف 10 منٹ جماعت پانے کے لیے میں صبر نہیں کر سکتا۔ میں گھر سے نکلتا ہوں، جیب میں کھجور ڈالتا ہوں، راستے میں روزہ کھول لوں گا، جماعت تکبیر اولا کے ساتھ ادا کروں گا، الحمدللہ روزہ بھی کھل جائے گا، تکبیر اولا بھی مل جائے گی، جماعت بھی مل جائے گی، اور آدمی کا سارا دن از اول تا آخر خدا کے قرب میں صرف ہو جائے گا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو گے، اگر تقوی شعار بن جاؤ گے، اگر نیکی پسند بن جاؤ گے، اگر اپنی سوچوں کو نیکی کے سانچے میں ڈال لو گے، پھر اللہ تمہارے دل میں پہچان پیدا کر دے گا، فرقان، ایک فرق کرنے والا نور پیدا کر دے گا، جو تمہیں بتائے گا میں غلطی تو نہیں کھا رہا۔ آپ نے سنا ہوگا، پھر ہر آدمی کا، آپ کا عمل اپنا، میرا عمل اپنا، اہل اللہ کا عمل اپنا ہوتا ہے، یہ درجہ بندی ہوتی ہے، لیکن ہر درجہ پر فرقان کا معیار اور ہوتا ہے، فرقان کا مقام اور ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی عبادات اور مجاہدات میں مصروف ہیں، بادل کی شکل میں شیطان نظر آیا اور کہنے لگا عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تمہیں کہہ رہا ہوں، تو اتنا بڑا ہو گیا، اتنا میرے قریب چلا گیا، اب تمہیں نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، اب تمہیں مقام قرب مل گیا، اب تمہیں اجازت ہے، تم نماز پڑھو نہ پڑھو، تیرا ہر حال اللہ سے حال ملا ہوا ہے۔ جیسے آج کل جاہل ٹھگ پیر کہتے ہیں نماز دل کی ہے، ویسے نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی فرق نہیں ہے، روزہ جی دل کا ہے، یہ بالکل جہالت ہے، اور رسول اللہ کے دین کے باغی لوگ ہیں، ان کی بات نہ مانے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے دل میں جب یہ خیال گیا، جب یہ بات اس شیطان نے کہی، تو آپ نے فوراً سوچا، اب عام ولی ہوتا اپنی کرامت بیان کرتا مریدوں سے، مجھے اللہ نے خود نماز کی چھٹی دی ہے، لیکن یہ محبوب سبحانی تھے، حقیقی اللہ کے قریبی تھے، آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان سامنے آیا، کہنے لگا عبد القادر تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ رحمان کی آواز نہیں، یہ شیطان کی آواز ہے؟ آپ نے فرمایا جب رسول اللہ کو نماز معاف نہیں، مجھے کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا میں نے لاہور پڑھا۔ اس نے کہا عبد القادر، اب اس نے نیا پینترا بدلا، کہنے لگا عبد القادر تو علم والا صوفی ہے، تیرے علم نے میرے حملے سے تمہیں بچا لیا، اگر تو علم والا صوفی نہ ہوتا، اگر علم والا عالم ولی اللہ نہ ہوتا، میرے دامن پہ فریب میں آ جاتا۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے پھر فرمایا تو بکواس کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے تو میرے رب کے فضل نے بچایا۔ اب یہ ہر لمحے حضرت عبد القادر جیلانی کو فرقان کی نعمت تھی، جو انہیں فرق بتا رہی تھی، اس بات میں یہ فرق ہے، اس بات میں یہ فرق ہے، اس سے اور آگے بڑھو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق عمر بن خطاب امام عادل وہ انسان ہے جس کی دعائیں رب قبول کرتا ہے، اور جس کے صدقے بنجر زمینیں آباد ہوتی ہیں، خدا کی زمینیں خزانے نکالتی ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں بنجر زمینیں بھی فصلیں دینے لگیں، عدل عمر کی برکت سے۔ حضرت عمر زخمی ہو گئے، آپ زندگی سے نا امید ہو گئے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس چند صحابہ قریب آئے اور کہنے لگے عمر موت تو آنی ہے، لیکن تمہیں موت پر کوئی شرمندگی نہیں، اے عمر تیری زندگی اللہ رسول کے دین کے لیے تھی، انشاءاللہ تم جاؤ گے اللہ تمہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یوں بعض لوگ آپ کے پاس کہنے لگے
حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے لوگوں مجھے اعلیٰ مقام تو دور کی بات ہے، اگر میری ساری زندگی کے بدلے صرف رب راضی ہو جائے تو عمر بازی جیت جائے گا۔ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اگر اللہ سے ڈرنے کی عادت بناؤ گے، اللہ تمہیں برائی سے بچانے کے لیے قوت تمہارے اندر پیدا کر دے گا، وہ ہر لمحے تمہاری رہنمائی کرے گی، وہ ہر لمحے تمہیں بیدار رکھے گی، تمہارے اندر فرق کرنے والا نور بصیرت اور نور ہدایت پیدا ہو جائے گا، اور یہ نور ہدایت آگے بڑھ کر نور فراست بن جاتا ہے، جسے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن فَإِنَّهُ يَنْظِرُ بِنُورِ اللَّهِ، اللہ کے بندے کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، اللہ کا بندہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا، ان آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، دل کا نور تقوی، نیکی، پارسائی اور اللہ سے ڈرنے کے نتیجے میں ملتا ہے، اور جنہیں یہ مل جاتا ہے انہیں یقیناً مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی خطبہ جمعہ دے رہے تھے، آپ خطبہ جاری تھا، صحابہ کا خطبہ جمعہ تقریر ہوتی تھی، جس میں ساری تقریر بھی خطبہ بھی اندر ہوتا تھا، ایک ہی خطبہ ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا مالی ارا علی وجوہکم اثر الزنا، مجھے کیا وجہ ہے تم لوگ اتنے غافل ہو گئے کہ تمہارے چہروں پر مجھے زنا کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ جمعہ ہو گیا، ایک آدمی خلوت میں کہنے لگا امیر المومنین آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرے چہرے پر آثار زنا ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نے سنا نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا مومن کی بصیرت سے بچا کرو، وہ ان آنکھوں سے نہیں، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھا کرتا ہے۔ اس نے کہا ہاں امیر المومنین، میں بازار سے گزر رہا تھا، میری نظر بہک گئی اور ایک غیر محرم کی طرف اٹھ گئی، لیکن سلام ہے تمہارے دل کو جس نے میری بہکنے والی اس نگاہ کے اثر کو بھی پیشانی میں پڑھ لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے دل میں فرق کرنے والا نور پیدا کر دے گا، جو برائی اچھائی میں فرق کرے گا، حق اور باطل میں فرق کرے گا، اولا اور غیر اولا میں فرق کرے گا، جو بتائے گا میں نے کیا کرنا ہے۔ نماز ہو رہی ہے، صدیق اکبر مصلی پر ہے، عین نماز میں رسول اللہ آ گئے، صحابہ نے یوں تالی بجا کر بتایا حضور آ گئے ہیں، حضرت صدیق مصلی سے ہٹنے لگے، فرمایا کف علی مکانے کا، ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو، لیکن حضور پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، صدیق نے مصلی چھوڑ دیا، حضور آگے آ گئے، بعد میں فرمایا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا مصلی نہ چھوڑو، نماز ہے، لیکن عشق کی دنیا کا امام بولا آقا ضرور نماز میرا کمال بندگی ہے، لیکن رسول اللہ آ جائیں میں مصلی پر کھڑا رہوں۔ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، یہ ہو سکتا ہے کہ ابو قحافہ کا چھوکرا آگے کھڑا ہو اور اللہ کا نبی پیچھے کھڑا ہو۔ عین حالت نماز میں دل نے جو فیصلہ دیا وہ صفت فرقان تھا، وہ نور بصیرت تھا، وہ نور فراست تھا۔ فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر اللہ سے ڈرنے کی عادت اپنا لوگے اللہ تمہارے دل کو قوت فرق عطا کر دے گا، تمہارا دل خود تمہیں فیصلہ کر دے گا تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں ادھر جانا چاہیے۔ آج ہمارے دل سیاہ ہو گئے، ہمارے دل غفلتوں کی وجہ سے پتھر ہو گئے، آئیے اللہ سے اللہ کا خوف مانگا کرے، اللہ کا تقوی مانگا کرے، تاکہ ہمارے دلوں کی یہ بصیرت دوبارہ زندہ ہو۔ اقبال نے کہا تھا خدایا میرا نور بصیرت عام کر دے، میرے مالک جو مجھے تو نے بصیرت والا نور دیا ہے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، مالک ان میری قوم کے جوان بچوں کو
میری آرزو یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے۔ جو اقبال کو تو نے دل کا نور بخشا وہ میری قوم کے جوانوں کو بھی عطا کر۔ یہ کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کے تقوی سے۔ اللہ آپ کو اور مجھے اپنا خوف بھی عطا فرمائے، نور فراست بھی عطا فرمائے، نور باطن بھی عطا فرمائے اور نور دل بھی عطا فرمائے۔